ابھی خان صاحب کا یہ جو بیانات ہے اس کا اثر ڈائریکٹلی پڑ رہا ہے جو پی ٹی آئی کا جو رینک اینڈ فائل ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کے جو ورکرز ہیں خیبر پختونخوا میں، جس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی تعداد میں ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا جو ہے ہولڈ بھی ہے۔ تو یہ اس وقت جو اس میں ایک بندہ اور بھی ایڈ کرتے ہیں، زلمے خلیل زاد، وہ بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے زلمے کا پاکستان کے بارے میں کیا اس کے موقف کیا ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا یہ ملک دشمنی میں کر رہی ہے، یا یہ جو ہے واقعی ڈر کی وجہ سے ہے، یا یہ سیاست کی وجہ سے ہوگا۔ ابھی علی امین گنڈا پور، اگر ٹی ٹی پی اتنی اچھی ہے تو یہ جا کے ذرا ڈی آئی خان اپنے علاقے میں چلے جائیں نا، ان کا اپنا جو علاقہ ہے وہاں پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں یہ وہاں پہ پروگرام نہیں کر سکتے؟ دا ریزن از، ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، آپ کے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، پھر آپ کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ آپ کیا بات؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے یہ انڈائریکٹلی نہ صرف ٹی ٹی پی یعنی جو شدت پسند ٹولہ ہے اس کی موقف یا اس کے بیانیے کی حمایت ہے یا اس کو جو ہے اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ساتھ ہی افغان طالبان کا جو موقف ہے پاکستان کے بارے میں یا جو دہشت گردی ہے اس کے بارے میں، یا اس سے پہلے اشرف غنی کا تھا، اس کو جو ہے تقویت دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ کہ یہ اپنے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ میرے خیال میں خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کتنی دفعہ بات چیت ہو گئی، اور جب بات چیت ہو گئی تو بات چیت کے بعد کیا ہوا؟ ہر بات چیت کے بعد جو ہے، ہر ایگریمنٹ کے بعد جو ہے یہ مزید اسٹرینتھن ہو گئی، یہ مزید جو ہے ان کا جو ریکروٹمنٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے پیسہ لینے کے۔ یہ کبھی ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی خان صاحب کا یہ جو بیانات ہے اس کا اثر ڈائریکٹلی پڑ رہا ہے جو پی ٹی آئی کا جو رینک اینڈ فائل ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کے جو ورکرز ہیں خیبر پختونخوا میں، جس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی تعداد میں ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا جو ہے ہولڈ بھی ہے۔ تو یہ اس وقت جو اس میں ایک بندہ اور بھی ایڈ کرتے ہیں، زلمے خلیل زاد، وہ بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے زلمے کا پاکستان کے بارے میں کیا اس کے موقف کیا ہے۔ تو اس سے اثر کیا پڑ رہا ہے کہ جو سی ٹی ایفرٹس ہے، کاؤنٹر ٹیررزم یعنی انسدادی دہشت گردی کے حوالے سے جو ایفرٹس ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے سچ پہ ہیں، اور ہمارے خلاف جو ریاست لڑ رہی ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ لڑ رہی ہے، یہ ڈالری جنگ ہے۔ یہی بات افغان بھی کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ اسی سائڈ پہ، اور یہاں پہ پی ٹی آئی کا آلموسٹ یہی بیانیہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جو ہے پرائے کی جنگ ہے، اور اس میں صرف جو ہے پختونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ویسے اس سے کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے وہاں پہ جوان شہید ہو رہے ہیں، اسی دن ایک دن میں 19 ہمارے جو فوجی اہلکار ہیں وہ شہید ہو گئے، اور تقریباً 45 جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا گیا۔ ابھی یہاں سے پرائم منسٹر جا رہا ہے، فیلڈ مارشل جا رہا ہے، سارے لوگ جا رہے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے وہاں پہ بنو میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کا کوئی نمائندہ اس میں نہیں تھا۔ یہ بڑی میرے خیال میں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ایشو سے الگ تلگ لگ رہی ہے، اور وہاں پہ جب نہ چیف منسٹر تھا، نہ گورنر تھا، نہ چیف سیکرٹری تھا، نہ آئی جی تھا، کیونکہ یہ سارے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اس میں ہے، تو اس سے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اور حکومت جو ہے اس آپریشنز کے خلاف ہے، اور اس کا انڈائریکٹ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ دہشت گردوں کو یا فتنہ الخوارج جو ہے ان کو ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، اسد کیسر صاحب کا بیان کل آپ لوگوں نے جو ہے نا دیکھا ہوگا، ٹویٹر پہ آیا ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ
یہ جو شہداء ہے ہماری جو جذبات ہیں ان کے ساتھ ہے، اور ہم ان کی ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اسد کیسر صاحب جیسے سینئر رہنما نے بھی یہ کنڈیم نہیں کیا کہ یہ جو شدت پسند ہے، یہ جو 20 ہمارے اہلکار شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم ان کے اس حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ نہ یہ لوگ مذمت کرتے ہیں، نہ یہ لوگ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری پوزیشن بھی یا حیثیت بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح ہو جائے گی، کہ جب اس نے سپورٹ کیا تھا آپریشن کو، حالانکہ عوامی نیشنل پارٹی کل کے اس نے مذاکرات بھی کیے تھے سوات میں، لیکن جب مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی بہادری کے ساتھ اس میں بھی کڑے ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اس کی ایک ویڈیو ابھی بھی ہے، اس کو اگر آپ سنیں، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ان کا جو بیانیہ ہے، اگر ان کی ہم نے مخالفت کی تو جس طرح بشیر بلور کو قتل کیا گیا، جس طرح میاں افتخار کے بیٹے کو شہید کیا گیا، اسی طرح یہ ہم پہ بھی حملے کریں گے۔ تو ہم ان کا بیانیہ جو سپورٹ کرتے ان سے اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا یہ ملک دشمنی میں کر رہی ہے، یا یہ جو ہے واقعی ڈر کی وجہ سے ہے، یا یہ سیاست کی وجہ سے، کہ ان کا ٹھیک ہے فوج کے ساتھ ان کا جو بھی ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگائے۔ اللہ نہ کرے، میں آج سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایک ضلع میں آ گئے، 2 ضلعوں میں آ گئے، تو کیا اسد کیسر صاحب جا کے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، یا ہمارے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے وہ جا کے وہاں پہ حکومت کریں گے؟ تھوڑا سا ان کو سوچنا پڑے گا۔ خان صاحب کو شاید اس کے ساتھ تو اتنی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ خان صاحب کے اپنے بیٹے ماشاءاللہ لندن میں ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بیوی لندن میں ہے، بچے لندن میں ہیں، ٹھیک ہے، خان صاحب جب چاہیں گے ادھر چلے جائیں گے، اس کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح شاید کچھ اور لوگ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ سفر کریں گے۔ ابھی اگر آپ اس بیانیے کو آپ لنک کریں افغان طالبان سے، افغان طالبان کیا کہتے ہیں؟ افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اپنے لوگ ہیں، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرو، خود ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک یہ بیانیہ آ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو انہی حالات میں پھر شکست دینا یہ ناممکن ہو جائے گا، کہ ایک سائڈ پہ آپ کی ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت اس کے بیانیے کو سپورٹ کر، اور اس وقت جنگ بھی بیانیے کی جنگ ہے، اس کا بیانیہ سپورٹ کر رہے ایک بڑی سیاسی جماعت، اور ایک ریاست جو دوسری سائڈ پہ ہے بارڈر پہ افغانستان یا افغان طالبان جو ہے وہ ان کو میٹیریل سپورٹ دے رہا ہے۔ میٹیریل سپورٹ اس طرح کہ ان کو رہنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں، ان کے ٹریننگ کے لیے کیمپس دے رہے ہیں، ان کو رہنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو انڈیا سے پیسے آ رہے یا سی آئی اے سے پیسے آ رہے، جن ممالک سے پیسے آ رہے، وہ افغان طالبان ڈالر ان سے لیتے ہیں، ان کو افغانی میں پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ایک ملک ان کے، اور یہ پتہ ہے سب کو، یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے سے پوچھے، لیکن بغض معاویہ میں یا وہ جو ہے آ کے یہ بغض علی ہم کہیں گے یا بغض معاویہ کہیں گے، وہ آ کے اب دشمن کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ہوگا۔ ابھی علی امین گنڈاپور، اگر ٹی ٹی پی اتنی اچھی ہے تو یہ جا کے ذرا ڈی آئی خان اپنے علاقے میں چلے جائے نا، ان کا اپنا جو علاقہ ہے وہاں پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں یہ وہاں پہ پروگرام نہیں کر سکتے؟ دا ریزن از، ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ، پھر آپ کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ آپ کیا بات کریں؟ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بات نہیں مان رہے ہیں، ریاست کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو کیا وزیر اعلیٰ صاحب جا کے ان کی بات مان لیں گے؟ اس پہ ایک تیسری بات جو ہے میرے خیال میں، وجہ سے کہ آپ سوال کریں، میں ڈائریکٹ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زلمے خلیل زاد نے اپنے آپ کو کتنا ریلیونٹ بنایا ہے۔ زلمے خلیل زاد کا آج آپ اس کا ٹویٹ دیکھیں، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ملیٹنٹ سے نپٹنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کے فوج جو ہے وہ مر رہی ہے، بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جب افغان طالبان لڑ رہے تھے افغان حکومت کے خلاف، تو اس وقت پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس کا سیاسی حل نکالا جائے، اور امریکہ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ میز پہ بیٹھ کے بات چیت کرے۔ کہتے اب ہم پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے
اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے. بہتر ہے کہ پاکستان ٹیبل ڈائلاگ پہ ان پہ بیٹھ جائے, ان کے ساتھ بات چیت کرے. کیسے بات چیت کرے, مطلب یہ کہ کس چوکاٹ میں, ان کے کیا مطالبات ہیں, کیا ان کے ابھی تک تو کوئی مطالبات سامنے آئے ہی نہیں ہیں. وائی دے آر فائٹنگ, دس از دا پہلا سوال یہی ہے کہ وہ لڑ کیوں رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ چاہ کیا رہے ہیں. وہ تو میں نے اس طرح کہا کہ ہمارے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہے, جو کہ وہ ہے مفتی اعظم ہے, اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کی ایک مذہبی شخصیت کے حوالے سے اس کی ایک رسپیکٹ ہے. اس نے جب یہ بات کی کہ ہم ان کے پاس چلے گئے, مفتی نور ولی صاحب کے پاس, اور ہم نے کہا کہ جی آ کے آپ کہتے جہاں دے جی بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. کہتے ہماری ڈسکشن شروع ہو گئی. مذہبی حوالوں سے وہ کنونس ہو گیا مفتی نور ولی صاحب کہ یہ مذہبی لڑائی نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ شرعی لڑائی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں ہے تو پھر لڑتے کیوں ہیں؟ کہتے یہ جو فاٹا کو مرج کیا ہے اس کو واپس کریں. کہتے میں نے کہا یہ تو سیاسی مسئلہ ہے, اس کے لیے تو آپ سیاسی جدوجہد کریں, اس کے لیے تو آپ آگے آرگومنٹس کریں. جو لوگ فاٹا مرجر کے خلاف ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے, لیکن بندوق اٹھانا ریاست کے خلاف, اور وہ لوگ جن کو ریاست نے خوارج ڈکلیئر کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس قسم کا رویہ رکھنا, میرے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ پختون دشمنی ہے یا ملک دشمنی ہے. فوج کے ساتھ جن کا جو فوج کے جو جرنیل, ان کے ساتھ ان کی جو نفرت ہے وہ عوامی بدلہ اس کا عوام سے لے رہے ہیں. ان کا نقصان خیبر پختونخوا کو ہو رہا ہے. دیر میں جو یہ 7 بچے مارے گئے, ہمارے سیکورٹی کے جوان مارے گئے, سارے پختون تھے. تو یہ کس لیے مارے گئے؟ وہ چاہتے کیا ہے؟ وہ جب ان لوگوں نے باجوڑ میں مامون کے علاقے میں چیک پوسٹیں قائم کی تو ان کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ نیگوشیٹ کرنا تھا. دیکھیں ریاست جب آپ کے قانون کی وائلیشن ہوتی ہے تو نیگوسیشن. ابھی اگر یہ نیگوسیشن انڈیا والے 7-8 ریاستوں میں ان کی انسرجنسی چل رہی ہے, ہر کسی کے ساتھ جا کے یہ نیگوسیشن کرتے ہیں, ریاست اپنی ریٹ قائم کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 3 کا ایجنڈا جو ہے, یہ عمران خان کا ایجنڈا, افغان طالبان کا ایجنڈا, یہ جو ہے زلمے خلیلزاد کا ایجنڈا, اور جو شدت پسند یا TTP ہے اس کا ایجنڈا جو ہے یہ ایک